سورۃ النساء کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا، اور وہ دو لوگ جو اس فعل بد کا ارتکاب کریں، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان کو کچھ اذیت پہنچاؤ، فإن تابا وأصلحا پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، فأعرضوا عنہما تو ان دونوں سے اعراض برتو، ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے زنا کے متعلق خواتین کے ساتھ عرب کے اس معاشرے میں جو ایک ظلم کیا جاتا تھا کہ ان پر بلا وجہ اور ذاتی رنجش کی بنیاد پر زنا کی تہمت لگا دی جاتی تھی، اللہ پاک نے اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے تم میں سے 4 مرد گواہ ہونے چاہیے، پھر یہ جرم ثابت ہوگا۔ اگر یہ گواہی کا نصاب پورا نہیں تو ایسی بات کرنے والوں کو، چاہے وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو، ان کو سزا دی جائے، حد قذف لگائی جائے۔ تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے، ان کو وہ سزا نافذ کی جائے۔ اور اگر نصاب پورا ہو جائے، 4 گواہیاں مل جائیں، 4 مرد گواہی دینے والے ہوں، تو پھر اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا کیا ہوگی؟ اس سلسلے میں ایک آیت تو وہ جو گزشتہ درس میں آپ سماعت فرما چکے، ایک یہ جو آج تلاوت کی گئی، ان دونوں آیات مبارکہ میں ایسے مرد اور عورت کی کچھ سزا کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بات بھی فرما دی کہ اس سلسلے میں اصل اللہ کوئی اور راستہ پیدا کریں گے، اور پھر وہ راستہ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ سورۃ نور کے اندر اس کا اصل حکم اور آخری حکم نازل ہوا کہ جو لڑکا یا لڑکی یعنی غیر شادی شدہ اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے، 100 کوڑے دونوں کو لگائے جائیں۔ اور قرآن کریم کی آیت کا ہی حصہ تھا جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے، اور بعض حضرات نے اس کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک قرار دیا ہے، اور آپ کا عمل بھی ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور خاتون اس برائی کا ارتکاب کریں
تو ان کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو گویا اب شریعت اسلامی میں اس فعل کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت کے لیے دو حالتیں ہیں۔ جب یہ جرم ثابت ہو جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ان کو محسن کہا جاتا ہے، محسن ہیں یا غیر محسن ہیں۔ اگر غیر محسن ہیں تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر محسن ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، علماء نے لکھا ہے یہ ابتداء اسلام کی ہے۔ اس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایسے مرد اور عورت جو اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تو ان کو کچھ اذیت دو، فآذوہما، ان کو اذیت پہنچاؤ۔ گویا کہ اس کو قاضی کی ثوابدید پہ چھوڑا گیا تھا کہ حاکم وقت، قاضی وقت جو فیصلہ کر دے وہ فیصلہ معمولی ڈانٹ ڈپٹ، شرم دلانے یا کچھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بقول جوتوں سے سزا دینے یا اس سے بڑھ کر قتل کی سزا تک بھی قاضی کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اللہ پاک نے یہاں صرف اتنا فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، تم میں سے جو دو لوگ اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کو اذیت دو، ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے پہلے یہ سزا تھی، پھر وہ سزا آئی جو اس سے اوپر والی آیت میں بیان ہوئی کہ عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے تا وقتے کہ مر جائے یا پھر اللہ کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ لیکن پھر اس سلسلے میں جو آخری بات آئی وہ یہی کہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کی حد اور سزا مقرر کر دی۔ اب اس میں کسی کو بھی کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو حد اللہ پاک نے بیان کی وہی حد نافذ ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ جس میں فرمایا کہ وہ دو لوگ جو اس جرم کا ارتکاب کریں ان کو اس طرح اذیت پہنچاؤ، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت جو بدکاری کا ارتکاب کرے، مذکر کے صیغے اس لیے لائے گئے کہ مرد کو غلبہ دیتے ہوئے تغلیباً دونوں صیغے مرد کے لائے گئے۔ لیکن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی عظیم تفسیر مظہری ہے، وہ بھی اور دیگر بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اس سے مراد وہ دو مرد ہیں جو مرد ہو کر ایک دوسرے سے ہم جنس پرستی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لذت حاصل کرتے ہیں، یعنی اغلام بازی کرتے ہیں، لواطت کا عمل کرتے ہیں، ان کی یہ سزا ابتداء اسلام میں بیان کی گئی کہ ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ۔ تو گویا پہلی آیت میں زنا کی سزا بیان کی گئی اور اس آیت میں لواطت کی، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ غلط کاری کرنا، شہوت پوری کرنا، اس کی سزا اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی۔ لیکن اب اس کی سزا ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات تو فرماتے ہیں، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ وغیرہ، کہ ان کی سزا بھی وہی ہے جو زنا کی سزا ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی سزا تعزیر پر مبنی ہے، یعنی قاضی وقت
معمولی سزا سے لے کر قتل تک جو مناسب سمجھے وہ کر سکتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو سزا قوم لوط کو دی گئی کہ اوپر سے نیچے گرا کر اوپر سے پتھر مارے گئے، ان کی سزا وہی ہونی چاہیے کہ ان کو پہاڑ سے گرا دیا جائے اور اوپر سے پتھر پھینک دیے جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص کے متعلق یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ کسی علاقے میں ایک شخص ہے، ایک مرد ہے، جس کے ساتھ لوگ عورتوں والا کام کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا کا اجلاس بلایا، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، دیگر حضرات صحابہ کرام بھی تھے۔ ان سے مشورہ کیا کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے، تو مشورے میں اس پر اتفاق ہوا کہ اس کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اور اس کے ساتھ یہ فعل بد کرنے والوں کو یہ سزا دی کہ ان کو آگ میں جلا دیا۔ چنانچہ الترغیب و ترہیب کے صاحب لکھتے ہیں کہ 4 خلفاء جو شخص اس عمل کو کرے اس کو آگ میں جلا دیا کرتے تھے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ایک ہشام بن عبد الملک۔ یہ 4 خلفاء ایسے گزرے ہیں کہ جو لواطت کرنے والوں کو آگ میں جلا دیا کرتے تھے۔ بہرحال زیادہ تر محدثین اور فقہا کا اسی پر اتفاق ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ جرم بھی بہت خوفناک اور خطرناک جرم ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں پہ لعنت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ پاک 7 آسمانوں سے اوپر سے ان پہ لعنت بھیجتا ہے اور 7 آسمان و زمین والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں کہ آپ نے باقی لوگوں کے لیے ایک ایک دفعہ لعنت کا ذکر کیا اور آخر میں 3 دفعہ آپ نے ذکر کیا ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط۔ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، یعنی ایسا کام کرنے والوں پہ 3 دفعہ آپ نے لعنت فرمائی۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جو صبح اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں، شام کو اللہ کی ناراضگی میں ہوتے ہیں۔ صبح اللہ کے غضب میں، شام کو اللہ کی ناراضگی میں۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، احادیث دیکھنی ہو تو معارف القرآن میں حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب کے حوالے سے یہ احادیث مبارکہ اسی آیت کی تفسیر میں نقل کی۔ فرمایا 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو صبح اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں، شام اللہ کی ناراضگی میں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، مرد ہو کر عورتوں جیسے کام، عورتوں جیسی حرکتیں، عورتوں جیسا لباس، عورتوں جیسی شکل و صورت بنائے۔ یہ آدمی بھی صبح اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب میں ہوگا، شام کو اللہ کی ناراضگی میں ہوگا۔ دوسرا وہ عورت جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اس کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اور چوتھا فرمایا جو شخص قوم لوط والا عمل کرے، یہ بندہ بھی صبح اللہ کے غضب میں ہوگا، شام کو اللہ کی ناراضگی میں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آدمیوں کے متعلق کہ جو یہ کام کرے گا فقد کفر بما انزل علی محمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
جس نے یہ 4 کام کیے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا، گویا یوں سمجھیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ ایک فرمایا وہ شخص جو نجومی کے پاس جائے اور اس کی تصدیق کرے، نجومی سے جا کر اپنے مستقبل کے حالات پوچھے، یہ شخص بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور غضب میں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جو کسی خاتون کے ساتھ حیض کی حالت میں مجامت کرے، ماہواری کی حالت میں مجامت کرے، اور ایک فرمایا وہ شخص جو کسی عورت کے ساتھ غیر فطری راستے سے ہم بستری کرے، اور ایک فرمایا کہ وہ مرد جو مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرے۔ ان لوگوں کی یہ سزا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ گویا 4 بندے ایسے ہیں گویا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا۔ عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بھی غیر فطری راستے سے ہم بستری کرنا یہ انتہائی خطرناک گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت ہے اس شخص پر جو اپنی عورت کے غیر فطری راستے میں ہم بستری کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ شریعت میں کوئی شرم نہیں اور مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے غیر فطری راستے میں ہم بستری نہ کیا کرو۔ قرآن کریم نے یہ اجازت دی ہے کہ مجامت کے لیے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اپنی بیویوں کے پاس آؤ جیسے تم چاہو۔ یہاں جیسے تم چاہو کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ حالت تمہاری جو بھی ہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، لیکن حکم جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، آنا وہاں پہ ہے جہاں کھیتی ہے، جہاں سے تمہیں پیداوار کا یقین ہے اور جہاں سے پیداوار ہوتی ہے، اس کے بغیر کسی اور راستے میں مجامت کرنا یہ انتہائی گھنونا فعل اور انتہائی گھنونی حرکت ہے۔ بعض مرد و خواتین ایک دوسرے کی شرمگاہ منہ میں لیتے ہیں، یہ انتہائی غلط حرکت اور جانوروں والا فعل ہے، اس سے بھی بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے اس منہ کو مبارک بنایا ہے، پڑھنے کے لیے بنایا ہے، ذکر اذکار کے لیے بنایا ہے، ان گندے کاموں کے لیے نہیں بنایا۔ یہ جانوروں جیسی حرکت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال یہاں جو اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ یہ کہ جو 2 لوگ اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کو اذیت دو، بعد میں اس کی سزا اللہ پاک نے خود متعین فرما دی۔ اگلا جو جملہ ہے وہ یہ کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں، کبھی گناہ کا ارتکاب کیا لیکن پھر توبہ کر لی، دوبارہ ایسے گناہ کے قریب نہیں گئے اور معافی مانگ لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اب تم بھی ان کا کھیڑا چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ ان کو تانے دیتے رہو، ان کو طنز کرتے رہو، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے۔ جب وہ توبہ کر لیں پھر ان کو بار بار اس گناہ سے شرم نہ دلاؤ، ان کو عار نہ دلاؤ۔ لہذا فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تم ان سے اگنور کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت پڑو۔ بلکہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم یوں ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کو اس گناہ کی آر دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کے بعد پھر اس کو اس پہ تانا دیتا ہے، فرمایا کہ خطرہ یہ ہے کہ تانا دینے والے کو بھی اللہ اسی گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے توبہ کرنے کے بعد کسی کو اس جرم کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ کان توابا الرحیمہ، بے شک اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی
توبہ کر لے اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے، تو جب توبہ کر لے تو تم بھی اس کو معاف کر دیا کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ایسے بے حیائی اور گندگی کے کاموں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔